اپنے بدن کو معطر کیا. بچے پوچھتے ہیں اماں کہاں جا رہی ہے؟ تمہیں پتہ نا شریعت کا مسئلہ ہے، جس بندے کو یقین ہو جائے کہ میرے مرنے کے بعد مجھے کوئی غسل میت نہیں دے گا، وہ اپنی زندگی میں خود غسل میت کر سکتا. حرہ کو پتا تھا مجھے دشمنوں نے قتل کرنا ہے، غسل نہیں دیں گے، اپنی زندگی میں غسل شہادت کیا، لباس پہنا، اپنے بدن پہ عطر لگایا، اپنے آپ کو تیار کیا. گھر کے بچے پوچھتے ہیں اماں کہاں جا رہی ہے؟ یہ نئے کپڑے کس لیے؟ اماں یہ غسل کس لیے؟ اماں یہ عطر کس لیے؟ حرہ جواب دیتی ہے اور میرے لال، مفت میں علی کی ولایت ملی تھی، آج اس کی قیمت ادا کرنے جا. اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی. مفت میں علی کی ولایت ملی تھی، آج اس کی قیمت ادا کرنے جا رہے. ہاں، علی حیدر کرار کی ولایت بہت مشکل منزل ہے نا. لباس پہنا، بچوں کو تسلیاں دی، گھبرانا نہیں، میری وصیت پہ عمل کرنا، میرے بعد علی کی ولایت پہ قائم رہنا. چلیے آئی دربار میں. حجاج ابن یوسف نے پہلا سوال کیا، حرہ میں نے سنا ہے تو علی حیدر کرار کو باقی صحابہ سے افضل سمجھتی. حرہ کہتی ہے جھوٹ. کتنی سچی ہے حرہ، کہتی ہے جھوٹ ہے. حجاج ابن یوسف کہتا ہے میرے جاسوسوں نے بتایا، میرے رپورٹروں نے بتایا، میرے نمائندوں نے بتایا تو علی کو باقی صحابہ سے افضل سمجھتی ہے. کہتی ہے جھوٹ کہا تیرے راویوں نے، جھوٹ کہا تیرے رپورٹروں نے، جھوٹ کہا تیرے نمائندوں نے. میں علی کو باقی صحابہ سے نہیں، محمد عربی کے علاوہ سارے نبیوں سے افضل سمجھتی. اللہ اکبر، یا اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، حیدری، یا ماشاءاللہ کیا بات ہے. ہمیں پیغمبر اسلام کے علاوہ سارے نبیوں سے افضل سمجھتی ہوں. کہا بہت بڑا دعویٰ کیا تو نے. سنو علی کے شیعہ کیسے ہوتے، بہت بڑا دعویٰ کیا. کیا تیرے پاس تیرے اس عقیدے کی کوئی دلیل بھی ہے؟ کہ حجاج وہ شیعہ ہی نہیں جو اپنے عقیدے پہ دلیل نہ رکھتا. ہمارے عقیدے سنے سنائے نہیں ہوتے، ہمارے پاس عقیدوں پہ دلیل ہوتی ہے. ہمارے پاس دلیل ہے. کہاں دلیل ہے؟ کہ قرآن سے. کہ اچھا قرآن میں کون سی آیت ہے جو کہتی ہے علی آدم سے افضل ہے؟ کہ تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ میں کہا کرتا ہوں بندگان خدا، قرآن تب سمجھ آتا ہے اگر وارثان قرآن سے لو. کہ قرآن کی کون سی آیت ہے جو اس مطلب پہ دلالت کرے علی آدم سے افضل ہے؟ کہ تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ قرآن مقدس میں اللہ رب العزت نے حضرت آدم کو جب جنت سے نکال کے زمین پہ بھیجا تھا کہ جنت کا لباس اتار دے، یہ لباس تیرے ساتھ نہیں جا سکتا. جنت کے درخت کے پتوں کو آدم نے اپنے بدن پہ لپیٹا، آدم جنت سے زمین پہ آئے. حرہ نے کہا حجاج تجھے سمجھ نہیں آئی، کیا وہ آدم افضل ہے جنت سے آتے ہوئے جس سے لباس اتارا جائے، یا وہ علی افضل ہے جس کے بچوں کے لیے عید کے دن جنت سے لباس ہے؟ یا علی آدم سے افضل ہے. کیا وہ آدم افضل ہے جس کا لباس اتار لیا جائے، یا وہ علی افضل ہے جس کے بچوں کے لیے عید کے دن جنت سے لباس آئے؟ کہا اچھا چل یہ بتا تیرے پاس کیا دلیل ہے کہ علی موسیٰ سے افضل ہے؟ بڑا مفصل مناظرہ ہے جو علماء نے نقل کیا ہے. کہا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ کہا قرآن میں تو ایسی کوئی آیت نہیں کہ علی موسیٰ سے افضل ہیں. کہا تو نے قرآن پڑھا ہی نہیں. قرآن مقدس میں ہے اللہ نے حضرت موسیٰ سے کہا جا فرعون کے پاس، انہو طغا، فرعون نے طغیان کیا ہے، وہ سرکش ہو گیا ہے، اسے تبلیغ کر. اللہ کے نبی موسیٰ نے کہا میرے پروردگار میں نے ان کا ایک بندہ مارا تھا، وہ
घूंसा मार के वो मर गया था, मुझे डर लगता है मैं जाऊं तो ये कत्ल न कर दे। हज्जाज तुझे समझ ही नहीं आई, क्या वो मूसा अफजल है जिसने एक मारा था, अकेला जाते हुए घबरा रहा था, वो मूसा अफजल है या वो अली अफजल है जिसने बदर में मारे, ओहद में मारे, खैबर में मारे, खंदक में मारे और अकेला सूरह बरात लेके मक्का चला गया। अल्लाह ने मुझे अजीब या क्या दलील है तेरे पास कि अली मूसा से अफजल है? कुरान नहीं पढ़ा? मूसा अकेला नहीं जा रहा, परवरदिगार हारून को भेज, मेरे साथ भेज, मैंने बंदा मारा है, जिसने एक मारा वो घबरा रहा है। और मैंने रिवायतों में पढ़ा है बदर में जब भाग के आए ना बच के आने वाले, हर बंदा ये कह रहा था मेरे पीछे अली था, मेरे चाचा को अली ने मारा, कोई कहता है मेरे बाबा को अली ने मारा। रिवायतों में मैंने पढ़ा 70 बंदे इनके कत्ल हुए थे, 35 अकेले अली ने मारे। क्या वो मूसा अफजल है या अली? चलो आखिरी बात कहा, तेरे पास क्या दलील है कि अली ईसा से अफजल है? क्या तूने कुरान नहीं पढ़ा? सूरह मरियम की तलावत शुरू की हुर्रर, सूरह मरियम की तलावत करते हुए कहा तुझे समझ ही नहीं आई, जब ईसा की विलादत का वक्त हुआ, इरशाद परवरदिगार हुआ, ए मरियम ये बैतुल मुकद्दस है, यहां से निकल फुला जंगल में जा, खजूर के दरख्त के तले ईसा को जन्म दे। तुझे समझ ही नहीं आई क्या वो ईसा अफजल है जिसकी विलादत के वक्त उसकी मां को बैतुल मुकद्दस से बाहर भेजा जाए, या वो अली अफजल है जिसकी विलादत के वक्त उसकी मां को काबा में बुलाया जाए। अल्लाह ने मुझे ऐसे अजीम रहबर अता, अल्लाह ने पैगंबर के बाद, सैयदुर रसूल के बाद कायनात में सबसे अजीम हस्ती को अली कहते। अल्लाह ने मुझे ऐसे अजीम रहबर अता, हाँ जिनमें सोचने से भी, तलाश करने के बावजूद जिनमें कोई नक्स न मिले उसे अली कहते। बकौल किसी शायर के, मुझे कुछ शेरों से ज्यादा दिलचस्पी तो नहीं है क्योंकि शेरों में बसाव का बात समझना समझाना मुश्किल होती है, लोग दिक्कत नहीं करते। एक शेर है अजीब किस्म का, शायर कहता है गलत नजर भी अली में न पा सकी पस्ती, गलत नजर भी अली में न पा सकी पस्ती, अली खुदा नजर आया अगर गलत देखा। अल्लाह ने मुझे ऐसे अजीम रहबर अता फरमाए, अल्लाह ने मुझे ऐसे अजीम पेशवा अता फरमाए, अल्लाह ने बाकमाल रहबर अता फरमाए जिनके किरदार में कोई नक्स ना हो, अल्लाह ने मासूम रहबर अता फरमाए, अल्लाह ने अजीम पेशवा अता फरमाए जिनकी सीरत हुज्जत है क़यामत तक आने वाले लोगों की। घर में कैसे आना है, घर से कैसे निकलना है, गली में कैसे चलना है, दोस्त से ताल्लुक कैसे रखना है, कभी सोचा आपने? भाई हमारे यहाँ तो अब सुन्नतें और वो रवाज सब खत्म हो गए ना, हमारे यहाँ तो शरीयत के हकाम अब इतने मुरव्वज नहीं रहे, 1400 साल पहले के हकाम हैं, अब दुनिया एडवांस हो चुकी है ना, कौन इस पुरानी शरीयतों पे अमल करे। लेकिन आओ, अल्लाह ने मुझे कैसे अजीम रहबर अता फरमाए हैं जो अपने किरदार से समझाते हैं मोहब्बत करने वालों के साथ रविश और तरीक़ा जिंदगी क्या होना चाहिए। दुनिया का एक छोटा सा वडेरा अपने किसी गरीब साथी के साथ ताल्लुक रखते हुए शर्मा, बड़ा आदमी हो, इधर मजदूर हो, ताल्लुक है लेकिन ये मजदूर है, ये जिले का सबसे बड़ा आदमी है, कभी सामने आ गया तो सलाम दुआ तो कर लेगा, उसकी बैठक पे जाके बैठना अपनी तौहीन समझे। मैं पजारों से उतर के उसके दरवाजे पे कैसे बैठूं जिसकी बैठक ही कोई नहीं, शर्म आएगा ना। आओ जरा किरदार तो देखो, हाँ रहबर हो अली जैसा, खलीफतुल्लाह, खलीफतुर रसूल, खलीफतुल मुस्लिमीन हो, इतनी बड़ी हस्ती हो, अपने बैतो शरफ से निकले, बाजारे कूफा में आए और उस दुकान पे बैठे जहां मीसम खजूरें बेचे।
بتایا تاکہ کوفے والوں کو پتہ چلے میسم بے وارث نہیں، یہ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ نے کیسے عظیم رہبر عطا فرمائے۔ ہاں جو اپنوں کو فراموش نہیں کرتے، اپنوں کو بھلاتے نہیں ہیں، اپنوں کو تنہا نہیں چھوڑتے، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ دنیا میں بھی اگر ہم باقی مجھے میرے نظروں کے سامنے ہے وہ روایت جو آپ کے اور میرے آخری امام فرماتے ہیں، اگر ہم تمہیں اپنی دعاؤں میں بھلا دیں تم ایک لمحہ بھی زندہ نہ رہ سکو، یہ دشمن تمہیں کچل کے رکھ دے۔ یہ جو شیعہ زندہ اور باقی ہے نا، یہ زمانے کے امام کی دعائیں شامل ہیں۔ کتنا خوش نصیب ہے شیعہ جو امام کی دعاؤں کا حصہ ہے۔ اللہ اکبر، کردار ایسا بنا، میری روایتوں میں ہے، روایتوں میں ہے۔ ہاں اب دو کم از کم اس عقیدے پہ تو سب کا اتفاق ہے کہ ہر شب جمعہ ہمارا نامہ اعمال امام کی خدمت میں جاتا ہے، اس پہ تو سب کا اتفاق ہے نا۔ چلو حاضر ناظر پر ممکن ہے کوئی اختلاف کر لے، ہاں لیکن اس پر تو کسی کو اختلاف نہیں کہ شب جمعہ میرے نامہ اعمال میرے امام کی خدمت میں جاتا ہے اور میرا امام پڑھتا ہے۔ سچ بتا، اگر اس میں لکھا ہو کہ یہ شراب پیتا ہے، شیعہ ہے جھوٹ بولتا ہے، شیعہ ہے اس کی بیٹی اس کی بہن پردہ نہیں کرتی ہے، اس کے گھر میں سجدوں کا رواج نہیں ہے، اس کے گھر میں قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی ہے، اس کے گھر میں غنا ہوتا ہے، اس کے گھر میں انڈیا کی فلمیں چلتی ہیں، اس کے گھر کا ماحول غلیظ اور گندا ہے۔ بتا تیرے زمانے کا امام خوش ہوتا ہوگا یا ناراض؟ ناراض تو نہیں ہو گئے؟ تو بتاؤ جس کا کردار امام کو دکھی کر دے وہ شیعہ کہلانے کا حق رکھتا ہے؟ ایسا کردار بنا جس سے امام خوش ہوئیں۔ میں نے روایتوں میں پڑھا جب امام پڑھتے ہیں نا، یہ نماز تہجد پڑھتا ہے، یہ جھوٹ نہیں بولتا ہے، یہ سچ بولتا ہے، یہ بہت نیک ہے۔ امام پڑھ کے دعا دیتے ہیں، مرحبا شاباش زندہ باد، ہمارے شیعہ ایسے ہونے چاہیے، شاباش۔ کردار بنا میرے دوست، کردار کی ضرورت ہے، بغیر کردار کے نہیں۔ تیرے اور میرے امام کو مالک چاہیے، مالک اشتر چاہیے، انہیں سلیمان چاہیے، انہیں ابو ذر چاہیے، انہیں میسم چاہیے، انہیں مقداد چاہیے، جو اپنی مرضیاں نہیں علی کی مرضیوں کے تابع۔ اپنے گھر کا ماحول اچھا بنا۔ بس میں نے زحمت دی آپ کو، مجھے معاف کر دینا دوستو، صرف ایک روایت اور مجلس مکمل ہو گئی۔ تیرے اور میرے امام فرماتے ہیں 3 عورتیں قیامت میں جنت میں جناب زہرا کی ہمسائیگی میں ہوں گی۔ 3 عورتیں، یہ مجلس کا یہ حصہ اپنی ماں اور بہنوں کے لیے، جو خواتین توجہ سے سماعت فرما رہی ہیں وہ توجہ فرمائیں، اور جو یہاں نہیں ہیں آپ بھائی انہیں گھر میں اپنے گھروں میں جا کے یہ حصہ ضرور سنانا۔ تیرے اور میرے امام فرماتے ہیں 3 عورتیں جنت میں جناب زہرا کی ہمسائیگی میں ہوں گی۔ ہم دعا کرتے ہیں نا، پروردگار ہمارے اس مرحوم کو ہاں معصومین کا جوار نصیب فرما، معصومین کی ہمسائیگی نصیب فرما۔ تیرے اور میرے امام فرما رہے 3 عورتیں جنت میں جناب زہرا کی ہمسائیگی میں ہوں گی۔ کون سی ہوں گی یبنا رسول اللہ؟ امام فرماتے ہیں پہلی عورت وہ جو اپنے شوہر کی غربت پہ صبر کر کے دنیا سے چلی جائے۔ شوہر غریب ہے، اسے غربت کے تانے نہیں دیتی۔ میری فلاں بہن کے گھر میں تو ایسے قالین ہیں، میری فلاں کزن کے گھر میں تو ایسے صوفے ہیں، میری فلاں عزیزہ کی تو ایسی کوٹھیاں ہیں، ہم عجیب ہیں، دوپہر کا ہوتا ہے تو رات کا نہیں ہوتا۔ نہیں، شوہر کی غربت پہ صبر کر جائے، تانے نہ دے، کسی شے کی فرمائش نہ کرے۔ پتہ ہے شوہر نہیں لا سکتا، اسے کوفت ہوگی، اسے اذیت ہوگی، وہ پریشان ہوگا، کوئی فرمائش نہیں کرتی، صبر کر کے دنیا سے چلی جائے۔ دنیا کے لوگ کیا صبر کریں گے؟ باپ ہو سید الانبیاء، ماں ہو ملیکۃ العرب، خود ہو سیدۃ نساء اہل الجنہ،
ہاں علی کے گھر میں ایک چمڑے کا بستر